बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर। अब अदालती सतह पर कदगन जो है वो एक किस्म की लगा दी गई है। पाकिस्तान के दो मारूफ सहाफ़ी जो है उनको फिर से शिकंजे में कसने की तैयारी कर ली गई है, और उसके साथ साथ इस हुकूमत का वो बयानिया जो खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के हवाले से था, आज हुकूमत जो है वो अपने उस बयानिए से फिर गई है। आज उन नून लीगी सहाफ़ियों को भी मुंह की खानी पड़ी है जो एक मखसूस प्रोपेगेंडा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम चाल जो है वो चलने का ऐलान किया, जिसका आज बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया। उस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस दौरान क्या कर रहा है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहली बात ये करते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो जब से रिजीम चेंज हुई है, अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और कीनिया में उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। साबिर शाकिर जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इसी तरह मोहित पीरजादा और लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। इस मुल्क के अंदर रह के जो लोग बात कर रहे थे, जिनमें एक तो इमरान रियाज साहब थे, सदीक जान हैं और दीगर लोग थे। इमरान रियाज साहब के साथ क्या सलूक किया गया, तकरीबन 4.5 महीने उनको जेल में रखा गया। और जेल में क्या सलूक होता रहा उनकी, जब वो जेल से रिहा होने के बाद, जेल में इसलिए कहूँगा कि वैसे तो ये हुकूमत की या हुकूमती इदारों की जानिब से या पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया कि वो किस जेल में थे, लेकिन बहरहाल वो जेल में ही थे, कैद जो थे। और जब वो बाहर आए तो उनका जो जिस तरह वजन कम हो चुका था, और फिर जिस तरह से उनको बोलने में तकलीफ थी, वो बहुत अरसा बोल नहीं सके ठीक तरह से, और अभी भी वो ठीक तरह से बोल नहीं सकते। तो अब फिर से इमरान रियाज साहब जो हैं उनको शिकंजे में कसने की तैयारी कर ली गई है। और उसके साथ साथ असद तूर साहब, असद तूर ने भी एक वीडियो की थी। एक पाकिस्तान के सर्विंग जर्नैल के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि वो अडयाला में इमरान खान साहब से मिलने गए हैं और इस किस्म की गुफ्तगू की गई थी। तो अब जवाब ये बनाया गया कि अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में जो है वो एफआईए कार्रवाई कर रही है, और असद तूर और इमरान रियाज दोनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप जो है वो एफआईए पेश हों। और फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो जैसे आगाज़ किया जाता है इंक्वायरी का, और फिर यकीनन एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और फिर जेलों में भी डाला जाएगा। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का गला जिस बुरे तरीके से और जितने भोंडे तरीके से इस दौर में घोंटा गया, पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, एक फैसला आया काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच था जिसने एक बेल एप्लीकेशन पर फैसला किया, और उस पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिस पर पाकिस्तान के मजहबी लोगों को एतराज़ था। खसूसन कादियानियों के हवाले से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब और अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर लोग जो हैं उनकी एक बड़ी, इस पर उनका सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया और उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इस बात को। बाद में फिर वजाहत जो है वो भी आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और फिर उस वजाहत में भी ये कहा गया कि जी ऐसी अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म और जो बेबुनियाद मुहिम है वो आज़ादी इजहार राय के भी खिलाफ है। पाकिस्तान में अब चूंकि एक तो ये नहीं पता कि आज़ादी इजहार राय है क्या। अगर पाकिस्तान में लोगों को बोलने की आज़ादी है तो फिर पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ना जुडिशरी मुकद्दस गाय है, ना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट मुकद्दस गाय है, ना पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मुकद्दस गाय है, ना पाकिस्तान में कोई भी इदारा फिर मुकद्दस गाय नहीं है। तनकीद हो सकती है और तनकीद होनी चाहिए, और वो मुआशरे जहाँ इदारों पर लोगों पर तनकीद होती है वो मुआशरे कहीं से कहीं चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो तनकीद करने वाला है उसको गुम कर दिया जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है। अरशद शरीफ साहब की मिसाल जो है वो भी आपके सामने है। इमरान रियाज साहब और दीगर लोगों के साथ क्या सलूक किया गया वो भी आपके सामने है। सदीक जान साहब जो हैं उनको भी आंसू गैस का शेल जो है वो डिकेटी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, और फिर उनका रिमांड लेने की भी कोशिश की गई थी कि जी वो हमने आंसू गैस का शेल बरामद करना है। मुकदमात दर्ज किए गए, ऑफ एयर किया गया, मुलाजमतें जो हैं वो ख़त्म करवा दी गई, और फिर पाकिस्तान की अदलिया जो है वो चुप करके तमाशा देखती रही। तो फिर अदलिया पर भी तनकीद होनी चाहिए, और मैं तो कम अज़ कम समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है कि अदलिया पर तनकीद हो। और पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ इस वक्त खसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो किसी हद तक उन पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है।
وہ خود بھی اپنی عدالت میں وکلا کو بات کرنے سے روک دیتی ہیں، ان سے مس بیہیو کرتی ہیں، ان کو شاید تقریر کرنے کا شوق ہے اور وہ آرگومنٹس بھی خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی افسوسناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چونکہ الیکشن ہوا اور الیکشن میں پاکستان میں جس قسم کی دھاندلی کی گئی، لوگوں کا جس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، پوری دنیا جو ہے وہ تھو تھو کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو پہلے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، اب وہ پاکستانیوں کو گھسیٹنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے فارمولہ بھی طے کر لیا ہے۔ لیکن یہ اس گورنمنٹ کی لیگل یا جو جس کو اتھارٹی کہہ سکتے ہیں وہ تو شاید ہوگی، بلکہ یقیناً ہوگی، لیکن اس کی مورل اتھارٹی جو ہے وہ یقیناً نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، پاکستان میں بھی یہ رپورٹ ہوا کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں ان کو جتوایا گیا ہے۔ صبح 9 بجے تک جو لوگ ہار رہے تھے، یکا یک جو ہے وہ ان کی جیت کے اعلانات بھی شروع ہو گیا ہے، میڈیا پر بھی آنا شروع ہو گیا کہ جی فلاں جیت گیا، فلاں جیت گیا۔ خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا رزلٹ وہ بھی سب کو پتہ ہے، ڈیرہ غازی خان میں زرتاج گل کے حلقے میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا تھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مجرمانہ کام میں برابر کا شریک تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، الیکشن کمیشن اس سارے پروسیس میں الیکشن کو رگ کرنے میں خود پوری طرح سے انوالو تھا۔ فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری کرنا جو ہے وہ آر اوز کا کام تھا، لیکن یہی الیکشن کمیشن کے آر اوز تھے جنہوں نے فارم 45 اٹھا کے ایک طرف رکھ دی اور فارم 47 جو ہے وہ اپنی مرضی کا یا جو ان کو اوپر سے ہدایات تھیں اس کے مطابق انہوں نے جاری کرنا شروع کر دیا۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ خبر آئی ہے کہ اسلام آباد حلقہ NH46 میں عامل مغل صاحب نے جو ہے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی تھی کہ انجم وکیل صاحب جو ہیں وہ فارم 45 کے مطابق ناکام ہوئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا اور فارم 47 اور 49 جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا، لیکن آج ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو یہ اپلیکیشن تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح باقی حلقوں میں نے اپنی 2-3 دن پہلے ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ صرف 2 ججز جو ہیں ان کو ٹریبونل کے لیے بھجوایا گیا اور اس میں ایک جج جو ہے وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے پہلے ہی خاصے متنازع ہے۔ شوکت بسرا صاحب نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ جو اوپن کورٹ میں میری اپیل منظور کی گئی، لیکن جب اپنے آرڈر لیا تو اپیل خارج ہو چکی تھی۔ یہ ایک بڑا سیریس ایلیگیشن تھا جو کسی ہائی کورٹ کے جج پر لگایا گیا تھا، لیکن اس کی بھی انکوائری کرنے کی بجائے، اس پر تحقیقات کرنے کی بجائے آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لی گئی تھی۔ تو اب پاکستان میں یہ جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے اور ایک انسٹیبلٹی کہہ لیں اس کو یا اس کو عدم استحکام کہہ لیں، یہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ چونکہ پاکستان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت جو ہے وہ قائم ہونے نہیں جا رہی، بلکہ ایک ایسی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے جس کی اپنی ساکھ پر بہرحال ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی، عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں پہلے سزا سنا دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو عدت کیس میں بھی سزا سنائی گئی تھی، تو جو بشرا بی بی ہیں وہ خود اڈیالہ جیل پہنچی تھیں کہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے، لیکن انہیں اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر بعد میں پاکستان میں ایک مخصوص جو صحافیوں کا ٹولہ ہے جو ایک جیسی خبریں شیئر کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبریں جو ہے کون ان کو دیتا ہے اس کا اندازہ لگانا کو بہت مشکل بات نہیں ہے، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یا بشرا بی بی کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے کہ جو ان کو جیل میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، یعنی بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو مایوس کرنے کے لیے اور بد دل کرنے کے لیے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی خواتین ہیں جیسے خدیجہ شاہ ہیں، صنم جاوید ہیں، یاسمین راشد ہیں اور دیگر خواتین ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ان کو جیل میں جو رکھنے کی بجائے بنی گالہ شفٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور بنی گالہ ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ سارا پروپیگنڈا ہوا تو پھر اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ کی بجائے اڈیالہ جیل ہی جو ہے وہ شفٹ کروایا جائے، اور پھر اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو آج حکومت کی جانب سے یا جیل انتظامیہ کی جانب سے جو اس میں جواب جمع کرایا، وہ جواب یہ ہے کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے بشرا بی بی جو ہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آج جواب جمع کرایا گیا اپنے اس پروپیگنڈے سے اور اپنے
وہ عمران خان صاحب کو جو کمزور کرنے کے لیے غلیظ حرکتیں کی جا رہی تھی، آج اس سے خود ادارے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، بلکہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی جو اس پروپیگنڈے میں پیش تھے، ان کو بھی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ جس قسم کی کردار کشی کرتے رہے، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے آج۔ پاکستان میں چونکہ میڈیا کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم رول ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ حقائق شیئر کرنے میں، لیکن کچھ میڈیا چینلز اور کچھ صحافی ایسے ہیں جو بہرحال ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وہ شاید ان کو تنخواہ بھی ملتی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی پاکستان میں لوگوں سے وہ خبریں شیئر کرتے ہیں، وہ چیزیں شیئر کرتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اب کم از کم قوم سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ڈیالہ جیل کی بجائے انہوں نے بنی گالہ میں رہنے کی درخواست کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور بڑا اہم اعلان سامنے آیا، اور وہ بنیادی طور پر اعلان کا جو ہے وہ کیا بیرسٹر گوہر نے، اور انہوں نے کہا کہ جی آن بہاف آف عمران خان وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور جب تک اس الیکشن کی صاف اور شفاف قسم کی انکوائری نہیں کرائی جاتی، تب تک پاکستان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی قرض کا پروگرام اس کو ری شیڈول نہ کیا جائے، پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، ویسے ہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جہاں تک شیر افضل مروت صاحب کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈیفالٹ اور رول آف لا میں سے اگر کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو ہم رول آف لا کا انتخاب کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ لوگوں کو نزدیک جیسے تارڑ صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اس پہ تنقید کر دی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک دشمنی میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب وہ آئی ایم ایف کو بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ پاکستان کو قرض نہ دیں۔ ملک دشمنی یہ نہیں ہوتی کہ آئی ایم ایف قرض دے یا نہ دے، ملک دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کے نظام کے مطابق، اس ملک کے آئین کے مطابق لوگوں کو منتخب کرنے کا جو حق ہے اگر وہ چھین لیا جائے، یہ سب سے بڑی ملک دشمنی ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ ملک دشمنی کرنے میں اس وقت سب سے آگے ہے۔ عمران خان صاحب کی اس لیٹر کا کوئی اثر پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیٹر کا یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک شاٹ کھیلی گئی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے چہرے پر ابھی سے وہ بننے والی حکومت جس نے ابھی بننا ہے، ان کی پریشانی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ بیرونی دنیا جو ہے وہ خصوصاً پہلے بھی پاکستان میں یہ جو ریگڈ الیکشن ہوا ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوا، اور اب اگر پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی اور سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی جو ہے اگر اس کی جانب سے اس قسم کا لیٹر لکھا جاتا ہے، تو پھر بہرحال چونکہ آگے پہلے بہت ساری معاشی مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے ہیں، تو اس لیٹر سے مزید میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں میں اضافہ ہوگا آنے والی حکومت کے لیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔